guys, hello and welcome to Zindagi 360. آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اسپیشل شو لے کر آئے ہیں. So let's get straight to it. انوویٹرز یعنی کہ وہ لوگ جو دنیا کو کچھ نیا دیتے ہیں کسی پروڈکٹ یا پھر کسی کانسیپٹ کی شکل میں. آج کے شو میں ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں گے who think out of the box, جو دنیا میں کوئی پرابلم دیکھتے ہیں اور پھر اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج کا شو ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں امریکہ کے نیشنل انوینٹرز ہال آف فیم سے. انوویٹرز ہال آف فیم میں ایسے 500 امریکنوں کو آنر کیا گیا ہے جنہوں نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے دنیا کو وہ پروڈکٹس دیں جن سے عام لوگوں کی زندگی میں نہ صرف اہم تبدیلیاں آئیں بلکہ جن سے ترقی کی نئی راہیں بھی کھلیں. نیشنل انوویٹرز ہال آف فیم کی بنیاد 1973 میں ریاست اوہایو کے شہر ایکرون میں رکھی گئی. 2008 میں اسے واشنگٹن ڈی سی کے قریب ریاست ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا منتقل کیا گیا. آج اس کا شاندار ہال یو ایس پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس کی عمارت میں ہے اور اسے دیکھنے ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں جو خود کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں. ہال آف فیم میں آنے والے لوگ انٹریکٹیو اسکرینز اور آرکائیوز کے ذریعے مختلف انوینٹرز اور انوویٹرز کی کہانیاں جان سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی کامیابی کے پیچھے کتنے سالوں کی محنت اور لگان ہو سکتی ہے. یہاں ہمارے دور کے ذہین لوگوں کو آنر کرنے کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو انسپائر بھی کیا جاتا ہے. اس کے لیے یہ ہال آف فیم بہت سے مختلف اسکولز اور کالجز کے ساتھ مل کر تعلیمی پروگرامز چلا رہا ہے جن کا مقصد مستقبل کے انوویٹرز پیدا کرنا ہے. سارا، جب تم چھوٹی تھی تو بڑے ہو کر کیا بننا چاہتی تھی؟ شنالی وہی جو آلموسٹ ہر بچہ بننا چاہتا ہے، یعنی ڈاکٹر. ایگزیکٹلی. آپ نے کافی بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور کینسر کا علاج دریافت کروں گا. آج کے شو میں جس انوینٹر سے ہم آپ کو پہلے ملانے والے ہیں اس نے کینسر کا علاج دریافت تو نہیں کیا لیکن اس کی اور ایک بہت بڑا قدم لیا ہے چھوٹی سی عمر میں. جی ہاں، جیک اینڈریکا ایک ہائی اسکول اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں ایک ایسا سستا اور مؤثر ٹیسٹ ایجاد کیا جس کے ذریعے 3 طرح کے کینسرز کی ڈیٹیکشن کی جا سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی جانیں بھی بچائی جا سکتی ہیں. اس امیزنگ چائلڈ انوینٹر کی کہانی کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. لاکھوں لوگوں کی طرح ہائی اسکول میں پڑھنے والے جیک اینڈریکا کے بھی ایک قریبی خاندانی دوست کی لبلبے کے کینسر سے موت ہو گئی، جس کے بعد جیک کو لگا کہ اس بیماری سے لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے. میں نے انٹرنیٹ پر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ 85% کیسز میں پینکریاس کینسر کی دیر سے تشخیص ہوتی ہے. میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے. جیک نے لبلبے کے کینسر کے بارے میں انٹرنیٹ کے ذریعے اور معلومات حاصل کرنی شروع کر دی اور انہیں پتا چلا کہ جن لوگوں کو یہ کینسر ہوتا ہے ان کے خون میں ایک خاص قسم کے پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. جیک کو لگا کہ اگر اس پروٹین کو آسان طریقے سے ناپنے کا کوئی طریقہ ایجاد کر لیا جائے تو اس بیماری کا لوگوں کو جلدی پتہ لگ سکتا ہے اور بروقت علاج ہو سکتا ہے. جیک نے ایک ایسا ٹیسٹ ایجاد کرنے کے لیے امریکہ کی کئی ریسرچ لیبز کی مدد مانگی. آخرکار انہیں جانس ہاپکنس یونیورسٹی نے اپنی لیب میں کام کرنے کی اجازت دے دی. میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ مجھے اس چیز پر بڑی حیرت ہوئی کہ 15 سال کا ایک نو عمر لڑکا یہ کام کر رہا ہے. میں خدا داد صلاحیتیں رکھنے والے اس لڑکے سے ملنا چاہتا تھا. میں اس سے بہت امپریس ہوا. جانس ہاپکنس یونیورسٹی میں ڈاکٹر انربان میترا کی نگرانی میں جیک نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا. قریب 7 مہینے کی محنت کے بعد جیک نے ایک ٹیسٹ ایجاد کیا جو کہ کافی سستا تھا اور آسانی سے استعمال کیا جا سکتا تھا. جیک نے ایک پیپر سینسر تیار کیا جس میں خون کی ایک بوند ڈال کر اس پروٹین کو ناپا جا سکتا تھا جس کی مقدار لبلبے کے کینسر کے مریضوں میں زیادہ ہوتی ہے. اس ٹیسٹ میں استعمال کیا جانے والا سینسر 400 گنا زیادہ سینسٹیو ہے، 168 گنا زیادہ تیز ہے، 26,000 گنا سستا ہے. ایک ٹیسٹ پر صرف 3 سینٹ لاگت آتی ہے اور یہ 5 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے. اب جیک اس ٹیسٹ کو اور آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے لوگ اپنے آپ آسانی سے اس ٹیسٹ کو استعمال کر سکیں. اس ایجاد کو اتنی بڑی کامیابی مانا گیا کہ جیک راتوں رات سیلیبریٹی بن گئے. اس ایجاد کے لیے جیک کو انٹل انٹرنیشنل سائنس فیئر میں گرینڈ پرائز بھی ملا.
जैक की कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा उनके खानदान वालों का है, जिन्होंने बचपन से ही उनकी हौसला अफजाई की, और खास तौर पर उनके बड़े भाई का, जो कि खुद इंटेल फेयर में इनाम जीत चुके हैं। इसने जो कुछ 15 साल की उम्र में किया है, कौन जानता है कि जब वो 25 या 35 साल का होगा तो क्या करेगा। ब्रेक के बाद मिलिए एक ऐसी माँ से जिसने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए एक कदम उठाया और एक नई प्रोडक्ट बना डाली। सोनाली, ये बताओ आज का पूरा दिन तुम कहाँ कहाँ गई? सुबह ऑफिस गई, फिर लंच ब्रेक पर गार्डन गई और अब तुम्हारे साथ हूँ। यानी तुम्हारे जूतों के नीचे गंद और जरासीम की एक बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है। वाकई? जी हाँ, पूरा दिन हम जगह जगह जाते हैं, हमारे जूतों के नीचे तरह तरह का गंद और जरासीम लगते हैं। शाम को अपने जूतों के साथ हम वो सारा कुछ अपने घर में डिलीवर कर देते हैं, जिसके नतीजे में फैलती हैं बीमारियां। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है 2 बच्चों की माँ डेबी ग्रीनस्पैन ने, जिन्होंने क्रिएट किया है डॉक्टर डोरमैट, एक ऐसा डोरमैट जिस पर पैर रगड़ने से 90% गंद और मिट्टी उतर जाती है और उसमें लगे एंटी माइक्रोबियल के जरिए बहुत से जरासीम का भी सफाया हो जाता है। लेकिन भाई, डेबी ने ये मैट बनाने का क्यों सोचा और फिर उसको मौसर और कामयाब बनाने में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये जानने के लिए मैं गई डेबी के घर। Come on in. Hi, welcome. So wipe your shoes twice. All right, once, twice. And you're good to go. All right, Remove great. all that grime from the day. मिलिए डेबी ग्रीनस्पैन से, 2 बच्चों की माँ जिसने उनकी सेहत के लिए अपनी फिक्र को एक नई प्रोडक्ट में बदल दिया। डेबी, ये बताएं, आपको एक डोर मैट बनाने का ख्याल क्यों आया? I created Dr. Doormat because I wanted my home to be as मैंने डॉक्टर डोरमेट इसलिए बनाया क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए एक साफ और सेहतमंद घर चाहती थी। 2002 में मैं पहली मर्तबा माँ बनी। मेरी बेटी फर्श पर पड़ी हर चीज मुंह में डाल लेती थी और मुझे यकीन था कि ये उसके लिए अच्छा नहीं। मुझे पता चला कि सड़क से आम तौर पर हमारे जूते पर जो चीजें लगती हैं, इनमें जरासीम, जानवरों के फुजले के ज़र्रात, फंगस, एलजी और भारी दांतें जैसे मरकरी, कैडमियम, सीसा वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा जहरीले मादे भी, यानी वो सब चीजें जो मेरे बच्चे के मुंह में किसी सूरत नहीं जानी चाहिए। things that do not belong on my child's menu. I know on the internet मैं जानती हूँ इंटरनेट पर डॉक्टर डोरमैट की लोग बहुत तारीफ करते हैं। क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि डॉक्टर डोरमैट दूसरे मैट से किस तरह मुख्तलिफ है? Yes, absolutely. डॉक्टर डोरमेट में एक जरासीम कुश फार्मूला इस्तेमाल किया गया है जो कि इसके धागे से अलग नहीं होता। ये मैट नए और इस्तेमाल शुदा पॉलीप्रोपिलीन से तैयार किया गया है। इसकी साख बबल्स जैसी है जो कि ब्रश की तरह काम करते हैं। This bubble pattern, which acts like scrubbing brushes. So when you wipe, लिहाजा जब आप इस पर कम से कम 2 मरतबा जूता रगड़ते हैं तो आपके जूते पर लगी 90% गंदगी उतर जाती है। हमने इसका तजुर्बा किया है। इसके अलावा जरासीम कुछ केमिकल बदबू फैलाने वाले जरासीम को भी मारना शुरू कर देता है। it starts to disable the odor-causing microorganisms. हो सकता है लोग सोच रहे हो कि आम मैट लेकर उस पर भी तो जरासीम कुछ केमिकल स्प्रे किया जा सकता है, तो ये उससे किस तरह मुख्तलिफ है? केमिकल स्प्रे तो 30 सेकंड्स में कमजोर होना शुरू हो जाता है, जबकि हमारा फॉर्मूला तवील अरसे तक कारआमद रहता है। आपको कभी भी इस मैट पर दोबारा केमिकल नहीं चढ़ाना पड़ता और ये 20 धुलाइयों तक मौसर रहता है। जब भी आप कोई नई चीज बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत पैसा भी लगता है। अगर आप बुरा न बनाए तो क्या हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं कि आपने अब तक इस पर कितना सरमाया खर्च किया है? I'm almost embarrassed to tell you because it's been, for me, मुझे तो शर्म आ रही है आपको बताते हुए, लेकिन मेरे लिए इसमें पैसे से ज्यादा अहम एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना था जो वाकई कारआमद हो। सो इस रास्ते पर मैं चलती रही, ये सोचे बगैर कि खर्चा कितना आएगा, और अब तक मैं तकरीबन $10 लाख लगा चुकी हूँ। इसकी असल वजह यही है कि सही काम करने के लिए आपको सही लोगों की खिदमत हासिल करना होती है। hire the right consultants and the right people. आपने इस पर 2002 में काम शुरू किया, लेकिन दुकानों तक इसे लाने में आपको 10 साल लग गए। From 2002 to 2004, I did all of my research. 2002 से 2004 तक मैंने रिसर्च की। हमारी वेबसाइट 2004 में काम करने लगी और तब से ये मैट मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन इसे दुकानों तक लाने में हमें मजीद 8 साल लगे। So it really was a very long distance. रिटेल का कारोबार एक अलग ही दुनिया है, क्योंकि फिर आपको ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर काम करना पड़ता है और प्रोडक्ट के दावों को कानूनी कवायद और ज़वाबित के दायरे में भी लाना होता है। What you're saying on the package.
knowing that you are an innovator. یہ احساس کہ آپ مارکیٹ میں ایک بالکل نئی چیز لے کر آئی ہیں جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی، کیسا ہے؟ Well, sometimes it seems very surreal. I have to remind کبھی کبھی تو مجھے یقین نہیں آتا، یہ واقعی بہت طویل سفر رہا ہے. اس میں برے دن بھی تھے اور اچھے دن بھی، لیکن جب بھی برے دن آتے مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی فون یا ای میل آتی جس میں اس پروڈکٹ کی تعریف ہوتی اور میرا حوصلہ پھر بلند ہو جاتا. or an email and remind me why I'm doing it. ایک بات تو ہے سارا، ایک انوویٹر کافی کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن کچھ پرابلمز اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کو سالو کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے. That's very true شنالی. مثلاً بعض اوقات جب زلزلہ، سیلاب یا کوئی طوفان آتا ہے اور اس سے بہت بڑے پیمانے پر اگر تباہی ہوتی ہے تو ایک جو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے سینیٹیشن کا، جس سے پیدا ہوتی ہے بہت ساری خطرناک بیماریاں. یونائٹڈ نیشنز کی ایک ٹیم اسی مسئلے کا حل نکال رہی ہے اسمارٹ ٹوائلٹ کے ذریعے. اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت دنیا میں قریب 1.70 کروڑ مہاجرین ہیں اور افغان مہاجرین کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان میں مہاجرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں چل رہے تشدد کی وجہ سے ہر روز سینکڑوں لوگ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور مہاجرین کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر میں قریب 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے ہی ملک میں مہاجروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اس کی وجہ تشدد کے علاوہ قدرتی آفات ہیں، جیسے حال ہی میں پاکستان میں آیا سیلاب جس نے ہزاروں کو بے گھر کر دیا. یہ مہاجرین زیادہ تر ریفیوجی کیمپس میں رہتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل یا ملک کی ایجنسیز لگاتی ہیں یا پھر حکومت. ویسے تو مہاجرین کے مسئلوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ان کیمپس میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹوائلٹس کی دستیابی کا اور ان کی صفائی رکھنے کا، کیونکہ ٹوائلٹس میں گندگی کی وجہ سے کیمپس میں بیماری پھیلنے کا خطرہ ہر وقت بنا رہتا ہے. اقوام متحدہ کی ایک ٹیم نے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ایک نئے قسم کا ٹوائلٹ ایجاد کیا ہے جو کہ ہلکا ہے اور سولر انرجی سے چلتا ہے. اس پروجیکٹ میں کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹوائلٹس خاص طور پر تباہی کا شکار علاقوں کے لیے بنائے گئے ہیں. ESOS جس سے مراد ایمرجنسی سینیٹیشن آپریشن سسٹم ہے، اس کے کئی عناصر ہیں جس میں ESOS اسمارٹ ٹوائلٹ، اسمارٹ ٹرانسپورٹ اور ہر ٹوائلٹ یونٹ کو اپنی جگہ سے ہٹانا، فضلے اور پیشاب کی ٹریٹمنٹ اور اس مواد کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانا اور اس عمل کے نتیجے میں حاصل شدہ صاف پانی کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانا شامل ہوتا ہے. ہلکا ہونے کی وجہ سے ان ٹوائلٹس کو آسانی سے کہیں بھی پہنچایا جا سکتا ہے اور خاص بات یہ کہ ان کو صاف رکھنے کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا ہے جس سے مہاجرین کی صحت کو کوئی خطرہ نہ ہو. اس ESOS سسٹم میں ایک GPS سینسر ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ کب کون سے ٹوائلٹ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری جانکاری سیدھا ان افسروں تک پہنچ سکتی ہے جو صفائی کے لیے ذمہ دار ہیں. اور تو اور یہ سسٹم یورین کو صاف کر اسے کھیتی کے استعمال لائق بنا سکتا ہے. ہم ایک خاص قسم کے بائیو ریئیکٹر کے ذریعے فضلے کی ٹریٹمنٹ اور پیشاب سے حاصل ہونے والے سیال مرکبات کو صاف کر سکتے ہیں. یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو ٹوائلٹ کے مائع حصے کو اس حد تک صاف کر دے گی کہ آپ اس پانی کو آخر کار جراثیموں سے قدرے پاک کر کے یا تو ٹوائلٹ کے لیے یا فصلوں کی آبیاری کے لیے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. ابھی اس سسٹم کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور اس سال کے آخر تک اسے فلپینز میں لگایا جائے گا. اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے تو تمام مسئلوں سے نپٹنے والے مہاجرین کو بڑی سہولت ملے گی اور کیمپس چلانے والوں کا ایک بڑا سردرد دور ہوگا. یونیورسٹی آف میریلینڈ میں کام ہو رہا ہے حجاب کی ایک نئی قسم پر. اس کے انوویٹر سے ملیے ایک بریک کے بعد. گائز، اپنے پرابلم سالو کرنے میں تو ہر کوئی دلچسپی لیتا ہے، لیکن بات تو تب بنتی ہے جب آپ دوسروں کے پرابلمس کو کریٹو طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جائیں. ایگزیکٹلی. اور میں ایسے ہی ایک نوجوان سے ملی جن کا نام ہے عمر گوہر، جو یونیورسٹی آف میریلینڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت سی مسلم خواتین کی مدد کرنا چاہتے ہیں ایک نئے حجاب کے ذریعے. نیا حجاب؟ اس نئے حجاب میں نیا کیا ہے؟ یہ عمر سے ہی سنتے ہیں.
عمر وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کے بارے میں بتائیے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے, مگر اردو میں اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے. میرا نام عمر ہے, میں یونیورسٹی میریلینڈ میں جاتا ہوں پڑھنے کے لیے. میرے ماں باپ لاہور سے ہیں. اور آپ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ امریکن؟ میں ہاں جی امریکہ میں. اچھا, اب اردو میں بات ہوگی, مجھے پتا ہے کہ آپ کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے, so we can switch to English now. Start by telling us about, you joining the Innovators program, the entrepreneurship program, and how did it come about and all that. And so even in high school, I mean, I was interested in the field of entrepreneurship. I worked on اس پروگرام میں میری دلچسپی اس زمانے سے ہے جب میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا, اور اس زمانے میں نے انٹرنیٹ پر اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی تھی. اس سے مجھے تھوڑا سا منافع بھی ہوا تھا, جس سے میری دلچسپی بڑھی اور پھر میں اس پروگرام میں شریک ہو گیا. That's why I decided to join the EIP program when I decided to come to university. اور یہ جو حجاب کا آئیڈیا, یہ کیسے آیا؟ بیکاز اٹس سم تھنگ یونیک. یوزلی جب مجھے پتا چلا کہ میں کسی کو انوویٹر کو انٹرویو کرنے جا رہی ہوں نیو حجاب کے بارے میں, I didn't expect to see a young man. How did the idea come to you? The original idea was actually for waterproof scarves. And the idea came from one of my close friends. اصل میں یہ آئیڈیا ایک واٹر پروف حجاب کا تھا. ہوا کچھ یوں کہ میری ایک دوست نے جو حجاب پہنتی تھی, یہ بتایا کہ جب وہ حجاب پہنتی ہے تو پسینے سے اس کے سر کے بال گیلے ہو جاتے ہیں. میں نے اس کی شکایت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی چھٹیوں کے دوران ایک نئی قسم کے حجاب کا ایک ماڈل بنایا جو واٹر پروف تھا. اور بریک کے بعد جب میں کیمپس واپس آیا تو میں نے اس ماڈل پر اپنی قریبی کانٹیکٹس اور دوستوں سے بات کی. ہمیں شروع میں ہی کچھ لوگوں سے بات کرنے سے پتہ چل گیا کہ حجاب اوڑھنے والی مسلم خواتین کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں گرم موسم کے دوران حجاب پہننے میں بے آرامی ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری ٹیم نے ایک ایسے حجاب کی تیاری پر کام شروع کیا جسے گرمیوں میں بھی سہولت کے ساتھ پہنا جا سکے. جہاں تک ہمارے حجاب کی سیل کا تعلق ہے تو ہم یہ کام 2 طریقوں سے کر رہے ہیں, ایک پرسن ٹو پرسن اور دوسرا آن لائن سیل. ہم اس سلسلے میں بالٹیمور میں قائم ایک مسلم آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں جو بے گھر مسلم عورتوں کی مدد کرتی ہے. ہم اپنی آن لائن سیل کے ذریعے لڑکیوں کی تعلیم میں بھی مدد دے رہے ہیں اور ہیلپنگ ہینڈز کے ساتھ مل کر خواتین کے کاروباری منصوبوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ بتائیے, where do you see the company going? آپ نے اپنے ماں کے نام پہ رکھا ہے کمپنی کا نام, so obviously it means something to you. میں یہ بتائیے کہ فیوچر میں آپ کیا چاہتے ہیں سلطانہ؟ My ultimate vision for the startup is to eventually, as we scale the business, to eventually expand into the modest apparel market. یہ کام شروع کرنے کا میرا اصل مقصد یہ تھا کہ خواتین کے لیے ایسے ملبوسات بنائے جائیں جو ہوادار ہوں اور گرمیوں کے موسم کے لیے موزوں ہوں. ہمارا پروگرام ہے کہ ستمبر کے وسط میں اسے لانچ کر دیا جائے. ہم نے اب تک 2 طرح کے حجاب تیار کیے ہیں. مجموعی طور پر اس پر بہت اچھا رسپانس ملا ہے. Overall response and feedback has been quite positive. Well, Omar, thank you so much for talking to Voice of America. ہم ہوپ کرتے ہیں کہ آپ کا کمپنی بہت سکسیزفل ہو and every woman who wears آپ کا حجاب feels like a sultana, feels like a queen. Thank you. Thank you. یہ انوویٹرز ہال آف فیم تو بڑی زبردست جگہ ہے. یہاں پر انوویٹرز کو آنر کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی نیکسٹ جنریشن آف انوویٹرز کو ایجوکیٹ, انسپائر اور انکریج بھی. سو پھر کیوں نہ شنالی اپنے ویورز کو ایک فیوچر انوویٹر سے ملوایا جائے. گڈ آئیڈیا سارا. اسکلز USA ایک ایسا ادارہ ہے جو نوجوانوں کو ٹیکنیکل شعبوں میں آگے بڑھنے کے اسکلز دیتا ہے. اور پہلی مرتبہ اس آرگنائزیشن کی پریزیڈنٹ شپ ملی ہے ایک پاکستانی امریکن اسٹوڈنٹ کو. ان کا نام ہے احمد شوال اور ان سے آپ کی ملاقات کروا رہی ہیں ردابہ ناصر. اسکلز سے کرنٹلی ہمارے پاس اوور 350,000 ممبرس ہیں اور پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہم کافی سارے ڈفرینٹ پروگرامس اور انیشیٹیوز پٹ فورتھ کرتے ہیں سو دیٹ اسٹوڈنٹس کین لرن دیز ووکیشنل ٹیکنیکل اسکلز while also developing leadership abilities. In addition to کون سے ہمارے ٹیکنیکل اسکلز ہیں, ووکیشنل اسکلز ہیں, ہم نے also اسٹوڈنٹس کو سکھانے کا کیسے آپ نے اپنے کمیونٹیز میں بیٹر پرسن اور بیٹر ہیومن بینگ بننا ہے. کرنٹلی اسکلز سے ہمارا اوور 100 ڈفرینٹ ٹریڈ ایریاز ہیں جدھر اسٹوڈنٹس لرن کرتے ہیں روبوٹکس کے بارے میں, کلنری کے بارے میں, کیسے کوک کرنا ہے,
اور کاسمیٹالوجی اور اتنے سارے ہمارے ٹریڈ سکلز ہیں. میں جو کہ میرے اپنے انٹرسٹ ہے روباٹکس میں اور کمپیوٹر پروگرام میں اسکلز کے ذریعے کمپیٹ بھی کر سکتا ہوں روباٹکس کمپٹیشنز میں اور ڈفرینٹ ایریاز میں, اور پرسو کر سکتا ہوں کون سے اسکلز میرے لیے الائن ہیں اور کون سا میں what I think that's good for my career. تو آپ اسکلز یو ایس اے کے پہلے پاکستانی نیشنل ہائی اسکول پریزیڈنٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ورجینیا کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایٹ دا نیشنل لیڈرشپ اینڈ اسکلز کانفرنس ان مسوری. سو ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ہیئر؟ میرا پہلے سے کافی انٹرسٹ تھا کمپیوٹرز میں اور پروگرام میں, لیکن میں کبھی پبلک ڈویژن میں نہیں آیا اور کمیونٹی سروس میں. تو میں جب ہائی اسکول میں آیا تھا میں نے سوچا تھا کہ دس سم تھنگ آئی نیڈ ٹو چینج, مجھے چینج کرنا چاہیے اور مجھے دیکھنا چاہیے میں کیسے اپنی کمیونٹی کو بہتر کر سکتا ہوں اور اپنے پاکستان کو کنٹری کو روشن کر سکتا ہوں. تو میں نے انگیج ہوا تھا ڈسٹرکٹ لیول پہ, میں نے رن کیا آفس کے لیے, میں سیکرٹری بن گیا تھا اسکلزی سے, اور پھر میرے ایڈوائزر نے مجھے پروموٹ کیا تھا, اس نے پش کیا تھا کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اور آپ کے پاس ایبلٹی ہے, آپ اسٹیٹ لیول پہ جا سکتے ہو. تو میں نیشنل پلیٹ فارم پہ گیا تھا اور NLSC کون سا ہمارا نیشنل کمپٹیشن ہوتا ہے ادھر گیا تھا, میں نے کمپیٹ کیا تھا اور کیمپین کیے تھے پورے ویک کے لیے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کی تھی کہ یہ میرا ویژن ہے, یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ میں پروگرامس کرنا چاہتا ہوں اپنے آرگنائزیشن کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے کنٹری کو بہتر کرنے کے لیے. نیکسٹ جنریشن آف اسکلڈ انوویٹرس کو تیار کرنے میں what do you think is the parents' role? پیرنٹس کا I'd say it's one of the most important roles in helping a child's education. میرے اپنے لائف میں پیرنٹس کافی سپورٹیو رہے ہیں. They never pushed me saying you have to be a doctor, you have to be an engineer. They always told me آپ pursue کرو جو کہ آپ کے what are your skills and what are you interested in. Pursue whatever you feel would be a great career for you or what you have some genuine passion for. Normally اسکولوں میں جو ٹیچرز ہوتی ہیں they just focus on کہ بس بچہ ایگزام پاس کر جائے, but نیکسٹ جنریشن آف اسکلڈ انوویٹرس کو تیار کرنے میں what do you think ٹیچرز کا کیا رول ہونا چاہیے؟ One of the most important things that teachers کر سکتے ہیں وہ ہے to learn how their students learn, because everybody is different. Everybody same طریقے سے learn نہیں کرتے. And in my personal environment, my teachers have always pushed me and always told me you have the ability. And they don't tell me, here's what's wrong with you, here's what you can and cannot do, but they always tell me that, here's what you are able to do very well, and here's what you should pursue, and you should always try to help others along the way. Any piece of advice for young kids جو سائنس اور انوویشن میں انٹرسٹڈ ہیں یا کل کے لیڈرز بننا چاہتے ہیں؟ Be engaged اپنے کمیونٹی میں, اپنے اسکول میں اور اپنے پورے انوائرمنٹ میں. So you have to make sure that you're in that position and that you strive to be a leader in your community so you can make a change, so you can instill that same passion in other students, and that's my main goal. 2014-2015 year. Ladies and gentlemen, your Skills USA National Officer Team. That's all the time we have for today's show. I hope آج کے انوویٹر سے مل کر آپ بھی انسپائر ہوئے ہوں گے. اگر آپ خود انوویٹر ہیں یا پھر کسی انوویٹر کو جانتے ہیں تو ہمیں بھی ضرور بتائیے. آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کے ذریعے یا پھر ٹویٹر پہ. تب تک کے لیے